اسٹوڈنٹ، آج ہم پستی کے اس گڑھے کے پاس شاید تھے جس میں گرنے میں ہمیں ذرا دیر نہ لگی، لیکن میں پھر وہی کہوں گی، حضور کی رحمت ہے جس نے ہمیں بچایا ہوا ہے۔ حضور کی رحمت نہ ہوتی تو پتہ نہیں ہم کہاں ہوتے۔ حضور کی رحمت نے بچا چھوڑا ہے، لیکن ہم نے کہیں پہ بھی اپنے آپ کو داغدار کرنے میں کمی نہیں چھوڑی۔ شاعر کہتا ہے، عیسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا۔ عیسیاں کہتے ہیں گناہ کو، عیسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر دل ازردہ تو نے ہمارا نہ کیا۔ ہم نے تو جہنم کی بہت کی تدبیر، مگر تیری رحمت نے یہ گوارا نہ کیا۔ مختصر سی گفتگو، اپنے اختتام کی طرف آتے ہیں، اپنی بات کو سمیٹتے ہیں۔ واقعات تو بے شمار ہیں، حضور کے عشق کے واقعات، حب رسول کے واقعات بے شمار ہیں، شاید کشنی کتب بھر جاتی ہے، لیکن ایک حدیث مبارکہ جو مجھے لگتا ہے یہاں میں بیان کرنی چاہیے اور یہاں میں بیان کرنے کا فائدہ بھی ہوگا، وہ حدیث مبارکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور حضرت انس وہ ہیں جو 10 سال حضور کی خدمت میں رہے اور فرماتے ہیں مجھے حضور نے کبھی نہیں ڈانٹا، یعنی وہ ہیں جن کی تربیت حضور نے خود کی ہے، جن کی تربیت حضور کے گھر میں ہوئی ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں 3 چیزیں ایسی ہیں جس میں ہوں گی اس نے ایمان کی حلاوت پالی۔ حلاوت سمجھتے ہیں کسے کہتے ہیں؟ کبھی کوئی کھانا بنائے نا، کہتے ذائقہ کوئی نہیں، کبھی کچھ لیتے ہیں اور یہ سمجھ کے چھوڑ دیتے ہیں اس چیز میں ذائقہ نہیں، مٹھاس نہیں، مزہ نہیں، لطف نہیں۔ اسی طرح عبادات کی بھی حلاوت ہوتی ہے، نماز کی بھی لذت ہوتی ہے، نماز کی بھی مٹھاس ہوتی ہے، نیک اعمال کی بھی مٹھاس ہوتی ہے، اس کی بھی حلاوت ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں جس میں 3 چیزیں ہوں گی اس نے ایمان کی حلاوت کو پا لیا۔ ایک چیز، وہ شخص جس کو اللہ اور اس کے رسول سے اتنی محبت ہو کہ ان 2 کے علاوہ اس کے نزدیک کوئی بھی محبوب نہ ہو، سب سے پہلا نمبر اللہ کا، اس کے بعد اللہ کے حبیب کا، اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ محبوب ہوں۔ دوسری چیز، جس سے بھی محبت کا معیار، اس محبت کا کرائٹیریا ہو تو کیا ہو؟ اللہ کی محبت ہو۔ میں اس سے اس لیے محبت رکھتی ہوں کہ اس کو اللہ سے محبت ہے، میں اس سے اس لیے محبت رکھتی ہوں کہ اس چیز سے محبت کرنا مجھے اللہ کے ساتھ ملا دیتا ہے۔ تیسری چیز، وہ شخص کہ جسے اللہ تعالیٰ نے کفر سے بچا لیا اور وہ اس کی طرف لوٹنے کو اس طرح ناپسند کرے جس طرح وہ آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہو۔ مطلب یہ ہے جب ہدایت مل چکے تو اس کو سنبھال کے رکھو۔ آسان لفظوں میں میں نے تشریح کر دی، ہدایت مل چکے اس کو سنبھال کے رکھو، قدم قدم پہ ڈرو۔ میری راہبر، میری گائیڈ فرمایا کرتی ہے، نہ کر کے تو ڈر لگتا ہے لیکن کر کے زیادہ ڈرا کرو۔ نہ کرے، اللہ کے فرامین نہ مانے، ڈر تو لگتا ہے لیکن کر کے اور زیادہ ڈرا کرو۔ پتہ نہیں اس بارگاہ میں قبولیت بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ ائمہ اربعہ میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں، آپ کو آخری عمر میں کوڑے بھی لگائے گئے اور جیل میں بند کر دیا گیا۔ حق وہ تھے تو آپ وہاں پہ روتے جاتے تھے، آپ کے ساتھ ایک قیدی موجود تھا، کہنے لگا حضور آپ کیوں روتے ہیں؟ آپ تو وہ ہیں جنہوں نے بہت کام کیا، آپ کا نام رہتی دنیا تک باقی رہے گا، اللہ نے آپ سے بہت کام لیا، آپ کیوں روتے ہیں؟ اور زیادہ رونے لگے اور فرمانے لگے اسی بات کا تو ڈر ہے، اتنا سب کچھ کرنے کے بعد بھی اگر اللہ نے قبول نہ کیا تو کہاں پہ جاؤں؟ تو اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم عطا فرمائے۔ گویا کہ صحابہ اکرام کے نزدیک تو اللہ کے رسول سے محبت، ان کا اتباع اور ان پر جان نچھاور کرنا ہی زندگی کا حاصل تھا۔ آج آپ اپنے اندر سے سوال پوچھیے، جواب میں نہیں لیا کرتی، میں کچھ سوالات چھوڑ جاتی ہوں، اپنے اندر پر ٹٹولیے اور پوچھیے جن حضور کے لیے تم یہاں پہ بیٹھی ہو ان کو کتنا جانتے ہو؟ بس یہ پیمانہ میں نے آپ کو دیا ہے، محبت کا پیمانہ۔ اپنے آپ سے سوال کیجیے، اپنی ڈائری نکال کے رات کو لکھیے گا بھی، جس کے لیے آج سارا دن میں وہاں پہ بیٹھی تھی میں ان کو کتنا جانتی
ہم جس سے محبت کرتے ہیں نا اس کے لب و لہجے کو بھی جانتے ہیں، اس کے پسندیدہ رنگ کو بھی جانتے ہیں، اس کے پسندیدہ کھانے کو بھی جانتے ہیں، اس کی نظر اٹھانے کو بھی جانتے ہیں۔ سوال جو پیدا ہوتا ہے، بڑے زور شور سے نعرے لگائے جاتے ہیں، غلام ہے غلام ہے، حضور کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے۔ دین آپ سے جان نہیں مانگتا، اسلام آپ سے جان نہیں مانگتا، حضور آپ سے جان نہیں مانگتے، وہ تو زندگی مانگتے ہیں۔ جو زندگی مانگ رہا ہو اسے جان کیوں دی جائے؟ اپنی زندگیاں دینے کے لیے تو ہم تیار نہیں ہوتے۔ بس خود سے پوچھ لیجئے گا ہم کہاں کھڑے ہیں۔ میری ساری گفتگو، میری ساری باتوں کا ایک ہی میسج ہے، خدا کے لیے پلٹ آؤ اپنی اصل کی طرف۔ یہ مادیت، یہ ظاہری رعنائیاں، یہ گلیٹر، یہ حقیقت نہیں ہے۔ ایک پرسنل بات عرض کرتی چلوں، جب فیملی کے فنکشن ہوتے ہیں تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ مجھے پردے کی توفیق دیتے ہیں۔ میرے ہسبینڈ بیٹھے تھے، میرے سے انہوں نے پوچھا کہ تمہارا دل نہیں کرتا؟ سارے تو بنا پردے کے ہوتے ہیں۔ تو اس وقت جو ایک جواب بن پایا تھا وہ یہ تھا، میں اس لمحہ یہ سوچتی ہوں یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے یہ حقیقت نہیں، یہ دھوکہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے، یہ حقیقت نہیں ہے۔ حقیقتوں کا سامنا کرنا سیکھیے، خود کو بدلنا سیکھیے۔ ہماری نوجوان نسل گروہ در گروہ کہاں گرتی جا رہی ہے۔ ہمارے آئیڈیل یہود و نصارہ جو حضور کے دشمن ہے، اپنے آپ کو بدلیے، اور آپ کا بدلنا نہ تو کسی عالمہ کی گفتگو سے ہوگا، نہ کسی کے پاس جانے سے ہوگا۔ یہ آواز آپ کے اندر سے اٹھے گی اور آپ کے ارد گرد کو بدل کے رکھ دے گی۔ اللہ تعالیٰ رحم عطا فرمائے، خیر عطا فرمائے، عافیت عطا فرمائے۔ اور اس محفل کا مقصد بھی یہی ہے، ربیع الاول شریف میں حضور کی میلاد کی خوشی کا مقصود بھی یہی ہے کہ اپنے آپ کو حضور کے رنگ میں رنگ لیا جائے، جس سے بات کی جائے حضور کی بات کی جائے۔ جب تذکرہ کرے تو تذکرہ رسول ہی ہو، اور یہ مشہور قول بھی ہے کہ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ذکر ہم وقت زبان پہ رہتا ہے۔ اور ویسے بھی وہ تو محبوب خدا ہے، اور ان کے ہر عمل سے محبت، ہمیں اللہ کی محبت ملتی ہے۔ اور انہی لوگوں کو چنیے جن کے اعمال سے محبت مصطفیٰ جھلکتی ہے۔ گویا کہ اپنی حالت ایسے کر لیجیے، یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، یا تیرا تذکرہ کرے ہر شخص، یا کوئی ہم سے گفتگو نہ کرے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔